السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر فرض فرمائی ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز، یہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ روزے رکھنا سال میں 1 مرتبہ رمضان کے مہینے میں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ یہ صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ حج یہ ہر اس مالدار مسلمان پر فرض ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ہے نا۔ تو بہت ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں، یعنی کرنا ہی کرنا ہے، اگر چھوٹ جائے تو قضا کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی بغیر شرعی عذر کے ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ روزے اگر چھوڑ دیے جان بوجھ کر تو روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی روزہ کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو وہ پھر قضا میں اگر ساری زندگی بھی روزے رکھے تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب وہ نہیں پا سکتا جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے۔ اس کی قضا تو کرنی ہے، لیکن وہ جو جان بوجھ کر چھوڑا تو اس ثواب کو تو آدمی زندگی بھر روزے رکھ کے بھی نہیں پا سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم اور آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہے نا، اور رکھنا بھی چاہیے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، جیسے کہ خواتین کے روزے چھوٹ جاتے ہیں پیریڈ ٹائم کی وجہ سے، بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو ان روزوں کو رکھنے کا جو سب سے بہترین، سب سے آسان جو ٹائم ہے وہ سردیوں کا موسم ہے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، سردیاں بھی ہیں، اور رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب نفلی روزے رکھا کرتے تھے، ہے نا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اتنے روزے رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ حضور اب روزہ ہی رکھتے رہیں گے۔ حضور خوب روزے رکھا کرتے تھے۔ ہم اور آپ بھی رجب کے مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہیں، ہے نا، اور رجب میں، شعبان میں ویسے بھی نفلی روزے رکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے قضا روزے ہیں آپ کے اوپر، یعنی رمضان کے مہینے میں کچھ روزے آپ کے چھوٹ گئے تھے، خواتین کے بھی چھوٹ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے چھوٹ جاتے ہیں، تو رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور سردی بھی چل رہی ہے۔ سردی کا موسم یہ بیسٹ ٹائم ہے، بیسٹ موسم ہے قضا روزے رکھنے کے لیے۔ اسی لیے آپ کے اگر روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو آپ اپنے قضا روزوں کو سردی کے موسم میں بہت آرام سے رکھ سکتے ہیں۔ بزرگان دین تو سردیاں جب آتی تھیں تو خوش ہو جاتے تھے کہ فری میں روزوں کا ثواب ملے گا۔ فری میں روزوں کا ثواب کیسے؟ کہ سردی کا موسم ہے تو روزہ پتہ ہی نہیں چلے گا، اور راتیں لمبی ہوں گی تو اللہ کی عبادت کرنے کا خوب موقع ملے گا۔ تو بھائی ہم لوگ کم از کم نفلی عبادت نہیں کر سکتے، نفلی روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ اگر ہمارے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، قضا روزے ہمارے چھوٹے ہیں، قضا روزے ہمارے اوپر، تو سردیاں چل رہی ہیں، رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اپنے قضا روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں، اپنے قضا روزوں کو پورا کر لیں۔ طریقہ کیا ہے؟ مان لیجیے آپ کے رمضان کے مہینے میں 5 روزے چھوٹ گئے تھے، تو آپ رات کو ہی نیت کر کے سو جائیں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، ہے نا۔ رات کو ہی نیت کر کے سو جائیں، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ روزے کی نیت کر لیں۔ بس روزے کی نیت کر لیں کہ اللہ میرے 5 روزے چھوٹ گئے تھے تو 1 روزہ میں آج رکھوں گا، ہو گئی نیت۔ جب مغرب کی اذان ہو تو افطار کر لیں، ہو گیا آپ کا روزہ۔ اسی طرح سے جب بھی آپ کو رکھنا ہو تو اللہ جو میرا 5 روزے چھوٹے تھے تو اس میں سے آج میں دوسرا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے کتنے روزے چھوٹے تو ایک اندازہ کر لیں۔ آپ اندازہ کیا کر لیں کہ پاسبلٹی کتنی ہے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ کتنے روزے چھوٹے ہوں گے۔ مان لیجیے آپ نے بہت غور و فکر کیا تو آپ کو لگا کہ میرے 30 روزے چھوٹ گئے ہوں گے ساری زندگی میں، تو آپ نیت کر لو کہ اللہ جو میرا سب سے پہلے روزہ چھوٹا تھا اس کی میں قضا کر رہا ہوں، اس کی میں قضا کر رہی ہوں، اور سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ روزے کی نیت کر لیں، یا رات کو ہی نیت کر کے سو جائیں۔ اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ بغیر سحری کا بھی رکھ لوں گا تو رات کو نیت کر کے سو جائیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں سوچا کہ اللہ میں قضا روزہ رکھوں گا، کل قضا روزہ رکھوں گی، ہو گئی نیت، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس میں سے پہلا روزہ میں قضا کرنے جا رہا ہوں، دوسرا روزہ قضا کرنے جا رہا ہوں۔ ایسے آپ ایک ایک کر کے پورے کریں۔ تو سردیوں کا ٹائم یہ قضا روزے رکھنے کا بیسٹ ٹائم ہے۔ آپ اپنے چھوٹے ہوئے روزے ضرور مکمل کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ افسوس اسی پر ہوگا کہ ہم نے اپنی فرض عبادتیں مکمل کیوں نہیں کی۔
اور فخر کریں گے ہم ان لوگوں پر جنہوں نے فرض عبادتیں مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ نفل عبادتیں خوب کریں۔ اسی لیے اگر فرض عبادتیں آپ نے مکمل کر لی ہیں تو نفل عبادتیں خوب کیجئے۔ مجھے امید ہے میری یہ باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔